بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک گناہ گار بندے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیسے کام آیا۔ حضرت سیدنا ابو یعقوب طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ملک شام کے ارادے سے سفر پر نکلا تو ایک بے آب و گیا میدان بے آب و گیا کا مطلب ہے نہ گھاس نہ پانی کوئی چیز، بے آب و گیا میں نہ گھاس آب میں نہ پانی، بے آب و گیا میدان میں چند روز اس طرح گزرے کہ میں ہلاکت کے قریب ہو گیا۔ یعنی نہ پانی تھا نہ ادھر کوئی گھاس نہ کوئی سایہ، کوئی چیز نہیں تھی کہ میں ہلاکت کے قریب ہو گیا، یعنی مرنے کے قریب ہو گیا۔ اسی حالت میں میں نے دو راہب اس طرح چلتے دیکھے۔ راہب اسے کہتے ہیں، پارسی کو جو پادری ہوتے ہیں عیسائیوں کے، انہیں راہب کہتے ہیں۔ ان کے زمانے میں راہب کا رواج تھا۔ چلتے دیکھا گویا وہ اپنے گھروں سے نکل کر کسی قریبی گرجا کی طرف جا رہے تھے، یعنی گھروں سے نکل کر کسی گرجا میں جا رہے تھے، گرجے ہوتے ہیں نا کرسچنوں کے۔ میں ان کی طرف گیا اور ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ پھر جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں؟ پھر جواب ملا ہم اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہیں اور اس کے حضور حاضر ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دونوں راہب مجھ سے زیادہ حقیقی متوکل معلوم ہوتے ہیں، یعنی مجھ سے زیادہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کی مرضی ہے، یعنی رہنا تو رہ لیں۔ پھر ہم چلنے لگے، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب شام ہوئی تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور میں نے بھی تیمم کیا، یعنی ہم تو تیمم کر لیتے ہیں نا، پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر لیتے ہیں۔ تیمم کیا اور نماز مغرب ادا کی میں نے بھی، شام کی نماز۔ وہ مجھے تیمم کرتے دیکھ کر متعجب ہوئے، یعنی حیران ہو گئے، ان کو پتہ نہیں تھا تیمم کیا چیز ہے۔ مجھے مٹی سے وضو کرتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک زمین میں کو کریدا، انہوں نے زمین کو ایسے کھودا تو اس سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس کے پہلو میں کھانا رکھا ہوا تھا، کھانا بھی آ گیا، پانی بھی کا چشمہ بھی جمع ہو گیا۔ مجھے اس سے بڑا تعجب ہوا، یعنی مجھے حیرانی ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا قریب ہے اور کھائیں پئیں، مجھے بھی دعوت دی کھانے بھی کے لیے۔ ہم نے کھایا، میں نے بھی کھایا، پھر ان کے ساتھ پانی بھی پیا۔ میں نے پانی سے وضو کیا، پھر تو پانی موجود ہو گیا۔ پانی جب موجود ہو وہ تیمم جائز نہیں ہے، پھر تیمم نہیں کرنا۔ پانی جب نہ ہو تو پھر تیمم ہوتا ہے۔ تیمم کیا بھی ہو نا جب، تو پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے، پھر پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ پھر میں نے پانی سے وضو کیا، اس کے بعد وہ پانی رک گیا۔ پھر وہ دونوں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور میں علیحدہ نماز پڑھنے لگا، کیونکہ کرسچن تھے، انہوں نے اپنی پڑھنی تھی، میں نے اپنی علیحدہ نماز پڑھی، جہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے نماز فجر ادا کی، پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور رات تک چلتے رہے۔ پھر ہم چلتے رہے شام تک، میں بھی ساتھ ہی تھا۔ جب شام ہوئی تو ان میں سے ایک آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ دونوں نے اکٹھے نماز پڑھی اور پھر دعا کر کے زمین کو کریدا، پھر زمین کو کریدا پہلے کی طرح، تو پانی پھر ظاہر ہوا، کھانا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا آؤ کھانا کھائیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر میں نے بھی کھایا، انہوں نے بھی کھایا۔ پھر میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پانی پھر رک گیا، یعنی پانی کی ضرورت پوری ہونے کے بعد پانی چشمہ بند ہو گیا۔ جب تیسری رات آئی تو انہوں نے مجھ سے کہا اے مسلمان، آج رات تمہاری باری ہے۔ یعنی پہلے دو راتیں تو ہم نے وہ معجزہ دکھایا نا، پانی شانی تو کھانا ظاہر کیا، آج آپ کی باری ہے۔ تو حضرت سیدنا محمد بن یعقوب طبری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے ان کی بات سے بڑی شرم آئی، یعنی مجھے بڑی پریشانی ہوئی، میں سخت غم اور عجیب معاملے میں پھنس گیا۔ میں پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، معجزہ ظاہر نہ ہو تو میں تو بدنام ہو گیا، میرا کیا بنے گا۔ خیر میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ، دل میں پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے مناجات کی کہ یا اللہ، گناہ کی وجہ سے تیری بارگاہ میرا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے، یعنی میں اتنا عبادت کے ساتھ تو نہیں ہوں، مرتبہ تو میرا کوئی نہیں ہے آپ کی نظر میں، لیکن مجھے تیرے نبی کریم کے اس مقام مرتبے کا میں واسطہ دیتا ہوں، وہ جو تیرے نبی کا مقام ہے نا مرتبہ، اس کا میں واسطہ دیتا ہوں کہ میری لاج رکھ لے، جو تیری بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جو اس سے مرتبہ حاصل ہے، کہ مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرنا،
جن بندوں نے مجھے کہا نا کہ آج آپ نے معجزہ دکھانا تو مجھے بدنام نہ کرنا، اور انہیں میری اور آپ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تکلیف سے کچھ نہ کرنا، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ پانی کھانا ظاہر نہیں کر سکے، ہم نے کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ چانک کا چشمہ جاری ہو گیا، سبحان اللہ، اور کثیر کھانا بھی حاضر ہو گیا، کافی تعداد میں کھانا بھی آ گیا، ہم نے کھایا پیا، ہماری یہی حالت رہی یہاں تک کہ رات آ گئی، اور اس بار جب پانی اور کھانا ظاہر ہوا تو مجھ پر دقت آ رہی ہوگی، یعنی مجھے فیلنگز آ گئی، دقت آ رہی ہو گئی، اور میں بے ساختہ رو پڑا، سبحان اللہ۔ لیکن اتنا خوش ہوا اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تو میری شرم رکھ لی ہے، لاج رکھ لی ہے اپنے نبی کے صدقے سے، تو مجھے رونا آ گیا۔ اور میں بے ساختہ رو پڑا، وہ بھی رونے لگے، جب میں رونے لگا تو دوسرے وہ دونوں لوگ وہ بھی رونے لگ گئے، اور روتے روتے ہماری ماتیں بلند ہو گئی، یعنی اتنی اونچی اونچی رونے لگ گئے ہم تینوں۔ جب مجھے کچھ افاقہ ہوا، یعنی کچھ جب رونا کام ہوا، تو انہوں دونوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں کوئی متقی نہیں ہوں، اور میرا اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ آپ جو سمجھتے ہو کہ بڑا معجزہ کرامت ہو گئی، معجزہ آ گیا، میرا اتنا مرتبہ نہیں ہے جو اس کرامت کو پہنچ سکے۔ انہوں نے پوچھا تو پھر یہ کیسے ظاہر ہوا، تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا، آپ کا مرتبہ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ پھر اس نے بتایا کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و جہاد کا وسیلہ پیش کیا، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ اپنے نبی کے صدقے سے میری شرم لاج رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سن لی، میری دعا قبول کر لی۔ اگرچہ میں بہت گناہ گار ہوں، جو نبی تیرے، اور عرض کی یا اللہ اگرچہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور جو تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہیں، مجھے ان کے سامنے دین کے معاملے میں رسوا نہ فرمانا۔ ایسے ان کو بتا دیا کہ میں نے ایسی اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تھی، یہ تو تیرے دین کے دشمن ہیں، یعنی غیر مسلم ہیں، ان کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرنا۔ تو اس کی بدولت وہ کچھ ظاہر ہوا جو تم دے چکے ہو، آپ نے دیکھ لیا، پھر سب کچھ آ گیا، اس لیے اس میں میری کوئی کرامت نہیں، بلکہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم بھی ایسے ہی تھے، یعنی ہم بھی کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہیں، جب ہم نے تمہیں دیکھا تو تمہاری حالت دیکھ کر متاثر ہوئے، جب وضو اور کھانے کا وقت ہوتا تو ہم نے تمہاری جیسے دعا کی اور کہا یا اللہ اگر اس کا دین حق ہے، ہم بھی اسی نبی کا وسیلہ دیتے تھے، یعنی ہم ایسے کہتے تھے اسی نبی کا وسیلہ ہو گیا نا، جب ہم کہتے تھے اگر اس کا دین حق ہے، اگر اس کا دین سچا ہے، اس کے نبی برحق ہے، تو اس کے نبی کے صدقے ہمارے لیے پانی تو کھانا ظاہر کرتے، یعنی جو آپ نے وسیلہ دیا تھے ہم بھی وہی وسیلہ دیتے تھے، اس سے دعا سے کھانا حاضر ہو گیا تو وہ کھانا اور پانی حاضر ہو جاتا تھا، جو تم نے دیکھا جو سب تمہارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور برکت ہے، سبحان اللہ۔ اب غیر بھی وسیلہ دیتے ہیں ہمارے نبی کا، غیر مسلم بھی، تو ہم وسیلہ دے دیتے، یہ لوگ نافرمان لوگ گستاخ کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہی نہیں ہے، وسیلہ کیوں دیتے ہو؟ ہم وسیلہ دیتے ہیں، مانگنا تو اللہ سے ہی ہے، مگر وسیلہ ان کا دیتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں۔ تو پھر اب ہم نے جان لیا، کہنے لگے کہ ہم نے جان لیا کہ دین حق ہے، اور نبی آخر زمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظیم ہے، یعنی سچے ہیں، اپنے ہاتھ بڑھائیے، ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات دے کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرف و تکریماً کی طرف اکٹھے نکلے، اور ایک مدت تک وہاں رہے، پھر ہم اکٹھے رہے، پھر جب ہم شام کی طرف روانہ ہوئے تو جدا ہو گئے۔ اللہ کی قسم جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے دنیا میری نظر میں کیر ہو جاتی ہے، یعنی مجھے ایسا بادشاہ میں معلوم ہوتا ہوں کہ میری ایسے اللہ نے سنی۔ اے مسلمانوں، یہ دونوں راہب تھے، اور ان کے لیے سوئی کے سرے کے برابر ایمان چمکا، انہوں نے سیدھا راستہ دیکھ لیا، جیسے ذرا سا بھی انہوں نے دیکھا نا، معجزہ دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور سچائی کے راستے پر چل پڑے۔ اور اے مسلمان غور کر، تو کتنی دیر سے مسلمان ہے، تو نے ایمان ملا ہوا ہے، تو کیسے غلط کام کر رہا ہے؟
تیری عمر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کٹ گئی، تیری زندگی خسارے میں گزر گئی، پھر بھی تو دجائے غفلت میں ہوتا سن ہے۔ قبولیت کے خوشگوار جھونکے چل چکے، اب تو بھی ابھی تک نافرمانی کی شراب کے نشے میں چور ہے اور تجھے ہوش نہیں آتا، جب کہ اس کی رحمت تجھے پکار رہی ہے کہ ہماری بارگاہ میں اخلاص و تصدیق سے لیے جلدی سے حاضر ہو جائے، یعنی سچے دل سے آ جا، بے شک ہم نے تیرے لیے راہ ہدایت کھول دی اور توفیق کی طرف تیری رہنمائی کی۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹیوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے نا تو آگے شیئر بھی کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔